بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتب تشیع کے عقائد میں جن چیزوں کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے ان میں سے ایک یہ کہ کسی شخص نے پوچھا کہ مکتب تشیع کے اکثر فقہا اور علماء کا اس مسئلے کے بارے میں کیا نظریہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت دی گئی۔ کیا یہ مسئلہ مذہب تشیع کی اساس میں شامل ہے یا محض صرف اور صرف ایک تاریخی واقعہ ہے؟ اس کے متعلق جواب عنایت فرمائیں۔ تو اس کا جواب موسوعہ الاسئلۃ العقائدیہ کے گروپ میں موجود علماء نے یوں دیا اور فرماتے ہیں کہ کسی پر یہ بات مخفی نہیں کہ تشیع کے اہم ترین ارکان میں سے تولا اور ولایت، تبرہ اور بیزاری بھی ہے۔ تولا و ولایت یعنی اللہ کے اولیاء سے محبت رکھنا، ان کی پیروی اور اطاعت کرنا اور انہیں تمام امور میں اپنا نمونہ اور آئیڈیل بنانا ہے۔ تبرہ و بیزاری یعنی اللہ کے دشمنوں سے دل، زبان اور عمل سے اعلان برات کرنا، بیزاری اختیار کرنا، چاہے علل اعلان ہو یا خفیہ طور پر ہو۔ اگر کوئی شخص ان دو اصولوں میں سے کسی ایک میں کوتاہی کرے تو وہ سچا شیعہ نہیں کہلا سکتا، کیونکہ ولایت تبرہ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ عقلی اور منطقی بات بھی ہے کہ اچھے کو اچھا کہا جائے اور برے کو برا کہا جائے۔ یہی اسلام کہتا ہے اور قرآن کی تعلیم بھی یہی ہے کہ برے سے بیزاری اختیار کرنا، یہی تعلیمات آل محمد علیہ السلام ہے۔ اسی تبرہ اور برات کی بنا پر شیعوں کو رافضی کا لقب دیا گیا، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مورخین ان سنی علماء کے بارے میں جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے تھے یہ کہتے ہیں شیعی بلا رفض، یعنی تشیع رکھتا ہے مگر رفض نہیں کرتا، یعنی تبرہ نہیں کرتا، اس لیے رافضی نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت، خصوصاً حضرت فاطمہ زہرا کی مظلومیت، تبرہ کا ایک اہم ترین مصداق ہے۔ لہٰذا جو لوگ چاہے کوئی بھی ہو اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت اور حضرت فاطمہ زہرا کی مظلومیت میں شک و شبہ ڈالیں، در حقیقت ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تشیع کو صرف محبت و ولایت تک محدود کر دیں اور تبرہ کو خارج کر دیں، جو کہ ان کے اندرونی مقاصد کی عکاسی کرتا ہے۔ اب ان تمام باتوں کے بعد سامعین و ناظرین خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت بالعموم اور حضرت فاطمہ زہرا کی مظلومیت بالخصوص کیا محض ایک تاریخی مسئلہ ہے یا مذہب تشیع کی بنیادوں میں سے ایک ہے۔ آخر میں یہ بات ذکر کر کے ختم کرتا ہوں کہ حب اور بغض یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام خصوصاً حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ستایا اور اذیت دی، ان سے بغض رکھنا، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے دوستی رکھی، ان سے محبت رکھی، ان کو اذیت نہیں دی، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کرتے رہے، ان کی اطاعت کرتے رہے، ان سے محبت رکھنا یہ انسان کے ایمان کا حصہ ہے۔ گویا کہ یہ حب اور بغض انسان کے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ میں نہیں بلکہ معصوم امام فرماتے ہیں، کتاب اصول کافی، چوتھی جلد، صفحہ 6 پہ، عن فضیل بن یسار قال سألت ابا عبداللہ عن الحب والبغض من الایمان ہوا فقال هل الایمان الا الحب والبغض ثم تلا هذه الآیہ۔ فضیل بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کیا حب اور بغض ایمان کا حصہ ہے؟ امام علیہ السلام نے سوالیہ انداز سے فرمایا کیا ایمان حب اور بغض کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے؟ یعنی امام علیہ السلام فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان کا ایمان تو حب اور بغض کی امارت پہ کھڑا ہے، اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں نکال دیں تو انسان کا ایمان نہیں رہے گا۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 کے
اس حصے کی تلاوت فرمائی جس میں اللہ فرما رہا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین فرمایا، اور کفر، فسق و نافرمانی کو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت، ان کی اطاعت ایمان کا حصہ ہے۔ ان کو اذیت دینا، ان سے بغض رکھنا، یہ فسق و نافرمانی اور کفر ہے۔ لہذا جناب زہرا کی مظلومیت یہ تشیع کے ایمان اور عقائد کا مسئلہ ہے، نہ کہ یہ ایک محض صرف اور صرف تاریخی واقعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں آل محمد علیہ السلام کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کرنے والوں پہ اپنا عذاب مزید زیادہ سے زیادہ نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔